نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ ہمارے 29 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 30واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہو رہی ہے اور اس سورت کے آغاز میں قیامت کے متعلق سوال کا تذکرہ ہے کہ جو مشرکین مکہ پوچھتے ہیں تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ عنقریب اس چیز کو جان لیں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ذکر کیا گیا کہ کس طرح اس نے زمین کو بچھایا اور اس پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا، زمین و آسمان، سورج، چاند اور دن رات کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کہ قیامت جس وقت قائم ہوگی تو آسمان دروازے در دروازے ہو جائے گا، اور اسی طرح پھر طاغین سرکشوں کی سزاؤں کا تذکرہ بھی ہے، اور ان للمتقین مفازہ میں متقی لوگوں کے لیے جزا کا تذکرہ بھی موجود ہے یہاں پر۔ اور بتلایا گیا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا کہ ہم نے تمہیں ایک بہت جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، اور جس وقت انسان دیکھے گا اپنے آگے بھیجے ہوئے چیز کو تو کافر تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ سورہ نازعات ہے، اس کی بالکل آغاز میں 5 قسمیں اٹھائی گئیں، اور پھر اس قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ اس وقت آنکھیں پتھرا جائیں گی اور یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی طرف بھیجے جانے کا تذکرہ اور اس کا نہ ماننا اور پھر ہلاک ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہاں پر انسان کو بتلایا گیا کہ جس طرح تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، تو تم اپنی سوچ کے مطابق ہی دیکھ لو کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس زمین و آسمان کا، تو جب ہم نے ان کو پیدا کر دکھایا ہے تو تمہیں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آگے پھر 2 صفات کا تذکرہ اور ان صفات والوں کے جہنمی ہونے کا بھی ذکر کیا گیا، مثلا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ بھی بتلا دیا گیا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے قیامت کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ سورہ عبسہ ہے، یہ اس میں وہ مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، سرداران مکہ، کہ ہم جب آئیں تو یہ آپ کے پاس یہ غریب لوگ جو ہو نہ بیٹھے ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یوں یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو آپ نے ایک مرتبہ ان کو تبلیغ کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی میں ناگواری محسوس ہوئی، تو اس پر بھی محبوبانہ عتاب ہوا کہ یہ لوگ جو اتنی محبت اور شوق اور جذبہ لے کر آتے ہیں، تو ان مشرکین مکہ کی وجہ سے جن کے ایمان لانے نہ لانے کا کوئی علم نہیں ہے کہ ایمان لاتے بھی ہیں، تو آپ ان مسکین صحابہ کو، ان مسکین لوگوں کو جو اتنے جذبے سے آنے والے ہیں، ان کو آپ رد نہ کیا کریں۔ آگے انسان کی ناقدری اور ناشکری کا تذکرہ ہے کہ ہم نے کس قدر اس کو نوازا لیکن پھر بھی اس نے ناقدری اور ناشکری کی۔ اور فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت قیامت انہیں قائم ہونا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے اولادوں سے بھاگ رہے ہوں گے، اور پھر اچھے اور برے دونوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ تکویر آگے ہے، اذا الشمس کورت، یہاں پر سب سے پہلے یعنی اسی زمین و آسمان کے لپیٹ دینے کا تذکرہ، یعنی اسی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، اور زندہ درگور کر دینے والی بچیوں کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کر دینے والے بچی پوچھی جائے گی کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دی گئی ہے۔ آگے اسی صورت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قرآن کریم کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے آنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وغیرہ۔ سورہ انفطار ہے، یعنی اس میں بھی قیامت کی سب سے پہلے ہولناکی کا تذکرہ، اور پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ تو کس وجہ سے، یعنی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب کریم کے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، جس صورت میں چاہا پیدا کر دیا۔ کرامن کاتبین کا بھی تذکرہ ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ اصولی بات کر دی گئی کہ نیک لوگ جنت میں، باغات میں ہوں گے، اور فجار جہنم میں اور دوزخ میں ہوں گے۔ آگے سورہ مطففین ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا ہو یا اپنے ہی کام ڈیوٹیوں میں کمی کرنا ہو، اس متعلق بھی مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہ سارے اس میں شامل ہیں کہ جب الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی جب وقت کے اندر بھی ڈنڈی مارنا ہوتا ہے اور کام کے اندر بھی ڈنڈی مارنا ہوتا ہے،
اور اسی طرح کوئی چیز کے لین دین کے اندر بھی کمی بیشی کرنا ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ان کے لیے ہلاکت، تباہ و بربادی کا ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ آگے پھر یہ بتلایا گیا کہ فجار کے نام اعمال سجین میں ہوں گے، اور جو نیک ابرار لوگ ہیں ان کے نام اعمال علیجین میں ہوں گے، اور پھر ان کے جنت میں بیٹھنے کا تذکرہ، اور کس طرح وہ نعمتوں میں ہوں گے اور کس طرح ان کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے سورہ انشقاق ہے، اس میں سب سے پہلے یعنی قیامت ہی کی ہولناکی کا تذکرہ، اور پھر انسان کے لیے دو باتیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب و کتاب بہت آسان ہوگا۔ حساب و کتاب کا بہت آسان یہ ہونا ہے کہ اس سے یعنی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، اس کو معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کے لیے ہلاکت کا یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور وہ ہلاکتوں کو پکار رہا ہوگا اپنے لیے کہ کاش کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ سورہ بروج ہے، اور اس میں وہ مشہور واقعہ خندقوں والا کہ جس وقت مسلمانوں کو یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو جو عیسائی تھے غالباً ان کو خندق میں ڈالنا، اور اس وقت کے کفار تھے وہ دیکھ رہے تھے ان کو، اور وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے مگر اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور ان بطش ربک لشدید کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور آگے اللہ رب العزت کی دیگر صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ آگے سورہ طارق ہے، طارق کہتے ہیں نجم و ثاقب کو، یعنی اس کی خود ہی تشریح کر دی کہ طارق کسے کہتے ہیں، نجم و ثاقب، رات کو آنے والا تارہ، یعنی جو یہ شیاطین جو ہیں وہ چک کر لاتے ہیں علم، تو ان کو جو مارا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے پھر یہ بتلایا گیا کہ انہ لقول فصل، یہ باتیں جو ہیں یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ سیذکر من یخشی، عن قریب نصیحت کی جائے گی اس کو جو ڈرتا ہے، اور پھر وہ اشقا جو ہے وہ اس سے بچے گا، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے اسی میں ہی قد افلح من تزکا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے جی کو پاک کر لیا۔ سورہ غاشیہ ہے، اس میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، اور پھر انعام یعنی ہولناکیوں کا تذکرہ، اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے جو مصائب اور مشکلات ہوں گی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور نعمتوں کا یعنی جنتی لوگوں کے انعامات کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر دعوت فکر دی گئی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ سورہ فجر ہے، اس میں پہلے قوم سمود ہو گئی، قوم عاد ہو گئی، اور فرعونیوں کا تذکرہ، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ انسان کیسا ہے کہ جب اس کا اکرام کیا جاتا ہے تو اس وقت بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور اگر تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے تو آہو بکا پر اتر آتا ہے۔ اسی کے آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اس وقت موت کے وقت کا تذکرہ ہے کہ جس وقت موت آتی ہے اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یعنی بہت نیک روح ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف خوش ہو کر لوٹو۔ آگے سورہ بلد ہے، اور اس میں یعنی مکہ شہر کی قسم اٹھائی گئی اور آپ کے وہاں مکہ میں ہونے کی، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ انسان مشقتوں سے گزر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پر کوئی بھی قادر نہیں ہے، میں اتنا مال خرچ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، تو فرمایا نہیں، اس وقت قیامت کے دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کا نام اعمال ہی کے ساتھ، یعنی اعمال کے ساتھ ہی اس کا جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ سورہ شمس ہے، اس میں بھی کئی قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بتلایا گیا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن خواب من دساہا، اور جس نے اسی نفس کی مان لی وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ سورہ لیل ہے، اس کے اندر بھی دن رات کی قسمیں اٹھانے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تمہاری ان سعیکم لشتیٰ، کہ اے لوگو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہے اور کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، تو بہرحال کسی کے لیے ہم نیکی آسان کر دیتے ہیں اور کسی کے لیے برائی آسان ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کا انجام بھی اسی کی طرح ہوتا ہے۔ سورہ ضحیٰ ہے، قسم اٹھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور کچھ باتیں کی نصیحت بھی کی گئی، حکم دیا گیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یتیم کو جھڑکیے نہیں، سائل کو منع نہیں کیجیے، اپنی نعمتوں کا، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ سورہ علم نشرہ ہے، آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں مشہور وہی آیت مبارکہ ہے کہ آپ کے تذکرے کو کس قدر ہم نے بلند کر دیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
کہ جب فارغ ہو جائیے تو اپنے رب کی طرف لو لگائیے، یعنی رب کے لیے اپنے وقت کو مخصوص کرنے کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ سورہ 3 ہے، اس میں انسان کے متعلق بتایا گیا کہ ہم نے اس کو اچھی صورت میں پیدا کیا، لیکن پھر وہ یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ہی اسفل سافلین میں یعنی جہنم کے آخری ٹھکانے تک وہ پہنچتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اچھا اجر بھی ہے۔ سورہ علق ہے، اس کی وہی 5 آیتیں شروع کی جو سب سے پہلے قرآنی آیتیں نازل ہوئی، ان کا تذکرہ، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھنے سے روکتے تھے مشرکین مکہ کعبہ بیت اللہ میں، اس کا بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ سورہ قدر ہے، اور اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس آسمان دنیا تک جو اتارا جانا ہے یک بارگی قرآن کریم کا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ لیلۃ القدر میں ہے۔ لیلۃ القدر کی مزید تشریح جو ہے وہ اپنے مقام پر پڑھی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ سورہ بینہ ہے آگے، اور اس میں یہی بتلایا گیا کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ یعنی اس وقت تک یہ الگ نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح قرآن آ چکا۔ پہلے یہ بھی یہی دعائیں کرتے تھے، مشرکین ہو گئے یا اس طرح یہاں کے یہود نصارہ ہو گئے کہ ایک پیغمبر آئے گا ہم اس کے ساتھ دیں گے، لیکن جب وہ آ گئے تو اب یہ الگ ہو گئے۔ آگے فرمایا گیا کہ شر البریہ کون ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بدترین جو لوگ ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کفار و مشرکین ہیں، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہیں، یعنی نیک لوگ جو ہیں وہ خیر البریہ ان کو کہا گیا کہ مخلوق میں سب سے اچھے لوگ۔ آگے سورہ زلزال ہے کہ جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ تو بہرحال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس دن انسان اس کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے اچھائی کی ہوگی ایک ذرہ برابر، جو برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات ہے، جہاد کے گھوڑوں کا تذکرہ، اور پھر آگے یہ بتلایا گیا کہ انسان اپنے رب کا نہ قدرہ اور نہ شکرہ ہے، اور اسے مال سے بڑی محبت ہے۔ سورہ قاریہ ہے، اس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، اور یہ بتلایا گیا کہ جو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نام اعمال وزنی ہوگا، اچھے اعمال، تو جنتوں باغات میں ہوں گے، اور جن کا نام اعمال ہلکا ہوگا ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ التکاثر، ایک دوسرے پر فخر کرنا مالی اعتبار سے اور بہادری کے اعتبار سے، اس متعلق یہاں پر تذکرہ کیا گیا جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور ان کو یہی کہا گیا کہ یہ کوئی فخر والی چیز نہیں ہے۔ سورہ عصر ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے مگر وہ انسان بچا ہوا ہے جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اور وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، نصیحت کی، اور صبر کی واضح نصیحت کی۔ ہمزہ لمزہ، یعنی سورہ ہمزہ ہے عیب جوئی کرنے والے اور چغلخوری وغیرہ کرنے والے ان لوگوں کا کہ ان کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔ سورہ فیل ہے، اس میں وہی مشہور واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے واقعہ پیش آیا کہ جس وقت یمن کا وہ بادشاہ ابرہ وہ مکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس وقت اس پر جو ابابیل کے ذریعے سے عذاب برسایا گیا اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ قریش ہے، یعنی ان قریش کی الفت کے لیے، محبت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے عزت رکھ دی زمانے میں، اور ان کو شتا اور صیف میں یعنی سردی اور گرمی میں جو سفر پیش آتا ہے ان کے لیے اللہ رب العزت نے کس قدر پرامن کر دیا۔ تو اس انعام کی وجہ سے ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے، یعنی ایمان لاتے۔ سورہ ماعون ہے، اس میں بھی اسی طرح جو دین کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو جھڑکتا ہے اس متعلق تذکرہ کیا گیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں منع کرنے والے، روکنے والے، ان کا تذکرہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، وہ حوض کوثر کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ انعام عطا فرمایا۔ سورہ کافرون کہ آپ یہ ابتدائی اسلام ہی کی صورتوں میں سے ہے کہ نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کو تم عبادت کرتے ہو، اور تم جن کی عبادت اور میں جن کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی اس طرح ان کو چھوڑا گیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ آگے سورہ نصر ہے کہ اللہ کی جب مدد اور نصرت آ پہنچی اور لوگوں نے دیکھا کہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب لوگوں کو آپ نے دیکھا دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ سورہ لہب ہے، یہ ابو لہب کا وہی مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اس نے کہا کہ تباً لک یا محمد الہذا اجتمعتنا، کہ محمد تیرے لیے ہلاکت ہو کہ اس لیے جمع کیا تھا۔ تو اس وقت اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہلاک یہ خود ہو، اس کے ہاتھ ہلاک ہوں، اس کو اس کا مال اور اس کا کمائی اس کو بچا نہیں سکے گی، اور اس کی بیوی بھی ہلاک ہوگی۔ سورہ اخلاص ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ۔
سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، اس میں وہی معوذتین یعنی ان کو کہا جاتا ہے، اس میں اعوذ یعنی تعوذ کا تذکرہ ہے کہ میں ان چیزوں سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یوں یہ ہمارا اس پارے کا بھی خلاصہ مکمل ہوا اور گویا کہ قرآن کریم کا ہمارا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ساتھ حقیقی رشتہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا